السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں عبدالباری آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں آپ کا اپنا پیارا یوٹیوب چینل اردو ایجوکیشن 0.2 پر۔ تو آئیے میں کلاس شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں کہوں گا کہ میں نے تیسری کلاس یعنی اس سے پہلے جو کلاس لیا تھا اس میں پڑھایا تھا زمانے کی 3 قسمیں، اس کے بعد پڑھایا تھا فعل، فاعل، مفعول، اور آج میں پڑھاؤں گا فعل ماضی کی 6 قسمیں۔ اور اب تک جو بچہ کلاس نہیں دیکھے ہیں وہ جا کر دیکھ لیں، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے 10th کلاس والے کے لیے، 12th کلاس والے کے لیے، BPSC TRE 4 کے لیے۔ جو بھی اب تک نہیں دیکھے ہیں وہ کلاس جا کر ضرور دیکھ لیں گے۔ تو آئیے کرتے ہیں شروع آج کی کلاس کو۔ دیکھیے فعل ماضی کی کتنے قسمیں ہیں بچوں؟ 6 قسمیں ہیں۔ کتنے قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں۔ وہی 6 قسموں کو آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو دیکھیے پہلی قسم کیا ہے؟ ماضی مطلق، اس کے بعد ہے ماضی قریب، اس کے بعد ہے ماضی بعید، اس کے بعد ہے ماضی استمراری، اس کے بعد ہے ماضی شکیہ، اس کے بعد ہے ماضی تمنائی۔ کیا ہے پہلا بچوں؟ ماضی مطلق، دوسرا ہے ماضی قریب، تیسرا ہے ماضی بعید، اور چوتھا ہے ماضی استمراری، اس کے پانچواں ہے ماضی شکیہ، اور چھٹا ہے ماضی تمنائی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ایک ایک قسموں کو ایک طرف سے۔ تو دیکھیے پہلا کیا ہے؟ ماضی مطلق۔ کیا ہے؟ ماضی مطلق۔ تو ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے زمانۂ ماضی میں ہونے کی خبر ملے۔ مطلب کوئی بھی کام زمانۂ ماضی میں ہوگا، جو کام اب کر چکے ہیں پاسٹ میں، اسی کو کیا کہیں گے؟ ہم ماضی مطلق کہیں گے۔ لیکن وہ جو کام ہوگا اس میں ٹائم فکس نہیں ہوگا کہ کس وقت ہوا ہے، کس ٹائم ہوا ہے، وہ فکس نہیں ہوگا۔ اسے کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ زمانۂ ماضی مطلق کہتے ہیں۔ کام جو ہوگا وہ زمانۂ ماضی میں ہوگا۔ تو آئیے مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ یہ نہیں معلوم ہوا کہ اس کام کو ختم ہوئے دیر ہوئی ہے یا وہ کام ابھی ختم ہوا ہے، یا وہ کام ابھی ختم ہوا ہے، یہ معلوم نہیں ہوگا۔ جیسے ساجد آیا۔ کیا ہے؟ ساجد آیا۔ یہاں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ساجد کس ٹائم آیا ہے، کس وقت آیا ہے، ابھی آیا ہے یا کچھ دیر پہلے آیا ہے، یہ وقت یہاں پر فکس نہیں ہے۔ اسی طرح لڑکوں نے پڑھا، کس ٹائم پڑھا، کس وقت پڑھا، یہ فکس نہیں ہے۔ تو ماضی مطلق کہتے ہیں کوئی بھی کام جو زمانۂ ماضی میں ہو لیکن اس میں وقت جو ہوگا وہ فکس نہیں ہوگا، اسے کیا کہیں گے؟ ہم ماضی مطلق کہیں گے۔ اگلا ٹائپ دیکھتے ہیں ماضی قریب۔ کیا ہے بچوں؟ ماضی قریب۔ ماضی قریب کا مطلب ہوتا ہے، قریب مطلب کیا ہوتا ہے؟ نزدیک ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بچوں؟ نزدیک ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں تعریف۔ ماضی قریب وہ فعل ہے جو زمانۂ ماضی میں تو ہو مگر اس کو ختم ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ماضی قریب میں کوئی بھی کام ہوگا زمانۂ ماضی میں ہوگا لیکن وہ کام ختم جو ہوا ہے وہ زیادہ دیر نہیں ہوا ہے، کچھ ہی دیر پہلے وہ کام ختم ہوا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ماضی قریب کہتے ہیں۔ جیسے یہاں دیکھیے ماضی قریب وہ فعل ہے جو زمانۂ ماضی میں ہو، زمانۂ ماضی میں تو ہو مگر اس کو ختم ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی ہو، زیادہ دیر نہ ہوئی ہو، مطلب کچھ دیر پہلے وہ کام ختم ہوا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ماضی قریب کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر جیسے زید آیا ہے، اور سمپل طریقہ ہے پہچاننے کا، جس کے لاسٹ میں ہے وہ کیا ہے؟ ماضی قریب کی مثال ہے۔ جیسے زید آیا ہے، عابد نے کھایا ہے، مطلب کچھ دیر پہلے آیا ہے، کچھ ہی دیر پہلے آیا ہے۔ یہ کس کی مثال ہے؟ ماضی قریب کی مثال ہے۔ اگلا دیکھیے فعل ماضی کی 6 قسموں میں سے تیسری قسم کیا ہے؟ ماضی بعید ہے۔ کیا ہے بچوں؟ ماضی بعید ہے۔ تو ماضی بعید وہ فعل ہے جس کو گزرے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہو، بہت دیر ہو چکی ہو۔ دیکھیے یہاں پر ماضی قریب مطلب کچھ ہی دیر پہلے وہ کام ختم ہوا ہے، اور ماضی بعید مطلب کچھ دیر پہلے، بہت دیر، کچھ دیر نہیں، بہت دیر پہلے وہ کام ختم ہوا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ماضی بعید کہتے ہیں۔ ماضی مطلب گزرا ہوا زمانہ، بعید مطلب دور۔ بعید مطلب کیا ہوتا ہے بچوں؟ بعید مطلب کیا ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے ماضی بعید وہ فعل ہے جس کو گزرے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہو۔ جیسے ڈاکٹر آیا تھا، ڈاکٹر آیا تھا، یہ کس کی مثال ہے؟ ماضی بعید کی ہے۔ اسلم نے پڑھا تھا، اسلم نے پڑھا تھا، یہ کس کی مثال ہے؟ بعید کی ہے۔ دیکھیے یہاں پر دیا ہوا ہے نوٹ۔ کیا دیا ہوا ہے بچوں؟ نوٹ۔ یہ بہت ہی زیادہ بہترین طریقہ ہے سمجھانے کا کہ ماضی مطلق کے آخر میں، ماضی مطلق کیا ہے؟ آیا۔ کیا ہے؟ آیا۔ تو آخر میں تھا، تھی، تھے لگانے سے ماضی بعید بن جاتا ہے۔ جیسے آیا سے آیا تھا۔ دیکھیے یہاں پر یہ کیا ہے؟ آیا ہے۔ کیا ہے بچوں؟ آیا ہے۔ اور کیا ہے قاعدہ؟ کیا ہے؟ ماضی مطلق کے آخر میں تھا، تھی لگانے
लगाने से माजी बईद बन जाता है। जैसे आया है, यहाँ पर लगा दिए था, तो आया था क्या हो गया, आया था, या थे लगा सकते हैं या थी लगा सकते हैं। ये अगर लग जाए तो क्या बन जाता है, माजी बईद बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, माजी बईद बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर माजी मुतलक के आखिर में था थी लगाने से माजी बईद बन जाता है। जैसे आया से आया था, गया से गया था। अगला देखिए, दौरा से दौरा था, दौरा से दौरा था। और कायदा वही है कि माजी मुतलक के आखिर में था थी लगाने से माजी बईद बन जाता है। बच्चों क्या है, चौथी किस्म क्या है, माजी इस्तिमरारी है। क्या है, माजी इस्तिमरारी है। तो माजी इस्तिमरारी का दूसरा नाम क्या है, माजी नातमाम। तो माजी इस्तिमरारी हो या माजी नातमाम हो, बात एक ही है। माजी इस्तिमरारी हो या माजी नातमाम हो, बात एक ही है, क्योंकि नाम एक ही है दोनों। ये फ़ेल जाहिर करता है, कौन फ़ेल, माजी इस्तिमरारी या माजी नातमाम। ये फ़ेल जाहिर करता है कि गुजरे हुए ज़माने में कुछ अरसा तक काम जारी था, कुछ अरसा तक। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काम जो कर रहा था गुजरे हुए ज़माने में वो कुछ टाइम तक जारी था, करता रहा, 10 मिनट 5 मिनट 4 मिनट जो भी हो। तो वही कहा गया यहाँ पर, कुछ अरसा तक काम जारी था, उसे ही क्या कहते हैं, माजी इस्तिमरारी कहते हैं। माजी इस्तिमरारी जो होगा उसमें काम क्या होगा, जारी रहेगा। कब, गुजरे हुए ज़माने में कुछ अरसे तक जारी रहेगा, कुछ अरसे तक जारी रहेगा, उसे क्या कहेंगे, माजी इस्तिमरारी कहेंगे। मिसाल से देखिए यहाँ पर, जैसे वो ट्रेन से आया करता था, मैं रोज़ जाया करता था। ये सब क्या है, कुछ अरसे तक काम इसमें जारी है। ये किसकी मिसाल है बच्चों, माजी इस्तिमरारी या माजी नातमाम की मिसाल है। जैसे हामिद पढ़ता था, हामिद पढ़ता था, ये किसकी मिसाल है, ये भी माजी इस्तिमरारी या माजी नातमाम की मिसाल है। तो माजी इस्तिमरारी उसे कहते हैं जिसमें काम जो माजी में होगा वो कुछ अरसे तक, कुछ टाइम तक जारी रहेगा, उसे ही माजी इस्तिमरारी या माजी नातमाम कहते हैं। अगला देखिए, माजी इस्तिमरारी को बनाने का कायदा। अगर आपको ये परिभाषा याद नहीं होता है, आपको ये नोट, ये जो नोट है इसको याद कर लेना है। देखिए नोट में क्या कहा गया है, अलामत मस्दर ना, ना क्या है, अलामत मस्दर है। जैसे आना, आना में ना क्या है बच्चों, अलामत मस्दर है। वही बात कहा जा रहा है कि अलामत मस्दर ना को ख़त्म करके ता था जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ता और था जोड़ने से क्या बन जाता है, माजी इस्तिमरारी बन जाता है। जैसे आना क्या है, मस्दर है, वो ना को हटाकर ता और था जोड़ देंगे तो माजी इस्तिमरारी बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, था, ता, था, ती, थी, ते, थे लगाने से माजी इस्तिमरारी बन जाता है। किसमें, माजी इस्तिमरारी में। जैसे हामिद पढ़ता था, देखिए नून को हटाकर ता जोड़ दिए और था जोड़ दिए, क्या बन गया, माजी इस्तिमरारी बन गया है। उसी का दूसरा नाम माजी नातमाम है। तो नोट में कहा गया है कि अलामत मस्दर ना को ख़त्म करके ता था जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, माजी इस्तिमरारी या माजी नातमाम बन जाएगा। देखिए फ़ेल माजी की छठी किस्मों में से ये 5वीं किस्म पढ़ाऊंगा। ये क्या है, माजी शकिया। माजी मतलब गुजरे हुए ज़माने में काम किया गया हो, और शकिया मतलब शक व शुबा के साथ काम हो। कोई भी काम किया है गुजरे हुए ज़माने में, उसमें शक व शुबा पाया जाएगा, उसे क्या कहते हैं, माजी शकिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर, इसका दूसरा नाम माजी एहतमाल भी है। मतलब क्या है, माजी शकिया को माजी एहतमाली भी कहते हैं। एहतमाल मतलब भी शक व शुबा होता है। किसका दूसरा नाम है बच्चों, माजी शकिया का दूसरा नाम है। देखिए यहाँ पर, वो फ़ेल जो ज़माना माजी में हुआ मगर उसमें शुबह पाया जाता हो, शुबह पाया जाता हो कि वो काम हुआ या नहीं। शक व शुबा जिसमें पाया जाएगा, जो भी काम माजी में हुआ हो उसमें शक व शुबा पाया जाए, उसे ही माजी शकिया या माजी एहतमाली कहते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर मिसाल के साथ, इरफान सोया होगा, इरफान सोया होगा, तुम पढ़े होगे, तुम पढ़े होगे, या वो गया होगा, तुम आए होगे। ये होगा होगी जो जोड़ने से क्या बन जाता है, माजी एहतमाल या माजी शकिया बन जाता है। जैसे इरफान सोया होगा, जैद पढ़ा होगा, जैद पढ़ा होगा, तुम जाओगे, इसमें शक व शुबा है। क्या है, शक व शुबा है, उसे क्या कहते हैं, माजी शकिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर नोट, माजी शकिया का नोट देखिए कि माजी मुतलक के आखिर में, माजी मुतलक क्या है, आया क्या है बच्चों, माजी मुतलक है। जैसे होगा, आया होगा, आई होगी। जैसे यहाँ देखिए, होगा होगी होंगे जोड़ने से क्या बन जाता है, माजी शकिया बन जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, माजी एहतमाली कहते हैं। और नोट में वही बात कहा गया है कि माजी मुतलक के आखिर में होगा होगी होंगे लगाने से माजी शकिया बन जाता है। जैसे आया क्या है, माजी मुतलक है, उसके आखिर में होगा होगी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, माजी शकिया बन जाएगा। और फ़ेल माजी की छठी किस्म क्या
کیا ماضی تمنائی یا شرطیہ؟ تمنا مطلب آرزو، تمنا مطلب آرزو، کاش وہ مل جاتی، کاش وہ مل جاتی، کاش یہ کام ہو جاتا، کاش میں پردھان منتری بن جاتا، یہ سب کیا ہے؟ کاش، کاش یہ کیا ہے؟ تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ جیسے آپ لوگ بہت ہی زیادہ آرزو کرتے ہیں، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ماضی تمنائی یا شرطیہ وہ فعل ہے جس میں کوئی تمنائی یا شرط پائی جائے، کوئی بھی تمنا یا شرط پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ اور وہ فعل ماضی جس میں کوئی تمنا یا شرط پایا جائے، تمنا یا شرط مطلب آرزو یا خواہش پائی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھیے، کاش تم پہلے چلے ہوتے تو بس مل جاتی، کاش تم پہلے آتے تو ہم تم سے مل لیتے، یہ سب کیا ہے؟ اس میں آرزو، تمنا، خواہش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے یہاں پر اگلا مثال، عابد جاتا زید سوتا، یہ سب کس کی مثال ہے باؤ؟ ماضی تمنائی کی، جس میں آرزو، تمنا، خواہش پائی جائے اسے ہی ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ یہ سب کب ہوگا بچوں؟ ماضی مطلب گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہوگا۔ دیکھیے نوٹ، ماضی تمنائی کی نوٹ کیا ہے؟ علامت مصدر نا کو ختم کر کے تا تے تی، علامت مصدر نا کو ختم کر کے تا تی جوڑ دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ماضی تمنائی یا شرطیہ بن جائے گا۔ جیسے دیکھیے یہاں پر ماضی تمنائی بن جاتا ہے، جیسے مثال آپ کو پہلے ہی دے چکا ہوں میں، کاش تم پہلے چلے ہوتے تو بس مل جاتی۔ تو میں آج آپ لوگوں کو کیا پڑھایا ہوں؟ فعل ماضی کی 6 قسمیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ ماضی مطلق، کوئی بھی کام ہوا ہوگا، ماضی مطلب گزرے ہوئے زمانے میں، اس میں وقت ٹائم فکس نہیں ہوگا کہ کس ٹائم ہوا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ماضی مطلق کہتے ہیں۔ جیسے زید آیا، ساجد سویا، یہ سب کس کی مثال ہے؟ ماضی مطلق کی۔ اگلا میں نے کیا پڑھایا؟ ماضی قریب، کوئی بھی کام ہوگا ماضی میں ہوا ہوگا تو وہ کب؟ مطلب کچھ ہی دیر پہلے ہوا ہوگا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ماضی قریب کہتے ہیں۔ ماضی بعید مطلب ہوتا ہے، ماضی بعید کہتے ہیں، کوئی بھی کام ہوا ہوگا کچھ عرصہ پہلے، کچھ دیر پہلے ہوا ہوگا اسے ہی ماضی بعید کہتے ہیں۔ اور کیا پڑھایا؟ ماضی استمراری، اس میں کچھ عرصے تک کام کیا ہوگا؟ جاری رہے گا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ماضی استمراری کہتے ہیں۔ اور دیکھیے ماضی شکیہ، کوئی بھی کام جس میں شک و شبہ ہو، جیسے میرا نمبر 400 پلس آئے گا، شک ہے آپ کو، آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا ہے، یہ شک و شبہ جو پایا جا رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ماضی شکیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا ہے اگلا ہے ماضی تمنائی۔ ماضی تمنا مطلب آرزو، خواہش جو کرتے ہیں، کاش میں انگلینڈ میں ہوتا، امریکہ میں ہوتا، یہ سب کس کی مثال ہے؟ ماضی تمنائی کی مثال ہے۔ تو آج میں جو پڑھایا ہوں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر بورڈ ایگزام کے لیے، 10th کلاس 12th کلاس کے لیے۔ اگر میرے پڑھانے کا انداز اچھا لگے آپ لوگوں کو، ہمارے یہ ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے جہاں تک ہو سکے۔ آج میں اپنی کلاس کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔